کل اسلام آباد میں سارا دن بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوتی رہی۔ معلوم ہوتا تھا کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر آسمان بھی نوحہ کنا ہے، چشم قدرت بھی پرنم ہے اور بادلوں میں بھی صف ماتم بچھی ہے۔ میرا دل لیکن ایک اور ہی بات سوچ رہا تھا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو بھلا نہیں پائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2004 کے بعد سے لے کر ان کی وفات تک ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، انہیں اپنے گھر میں نظر بند رکھا گیا، ان کو انصاف نہیں دیا گیا، قوم اس سلوک کو بھی کبھی بھلا نہیں پائے گی۔ پاکستان کی اشرافیہ اور ہمارے حکمران طبقے کے ناروا سلوک اور جور و ستم کا اظہار بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی کتاب داستان عظم میں اس شعر کی صورت میں کیا ہے کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ میں سوچتا ہوں ہم مردہ پرست قوم ہیں، جسے پنجابی محاورے میں کہتے ہیں جیوندیاں ڈانگاں تے مویاں بانگاں، یعنی جیتے جی کو ہم ڈنڈے مارتے ہیں اور مرے ہوئے کی میت پر روتے پیٹتے ہیں۔ پاکستانی عدلیہ ویسے تو کئی معاملات پر فوری فیصلے دیتی ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نظر بندی کے خلاف پٹیشن کیوں زیر التوا رہی؟ کیوں انہیں انصاف سے محروم رکھا گیا؟ کیوں وہ آخر دم تک اپنے گھر میں نظر بند رہے؟ سویڈن سے ہمارے دوست ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو ملنے ان کے گھر گئے تو ڈاکٹر قدیر نے بڑے دکھی لہجے میں انہیں بتایا کہ میری بیگم کو ملال رہتا ہے کہ میں نے آپ کو کیوں پاکستان آنے کی اجازت دی، میں نے آپ کو کیوں نہ روکا، کیا ضرورت تھی اس احسان فراموش قوم کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے یہاں آنے کی۔ اتنے دکھی تھے ڈاکٹر قدیر اور ان کی اہلیہ پاکستانی اشرافیہ کے ناروا سلوک پر، اور پھر مرنے پر بھی ہم نے ان کو اتنی توقیر بھی نہ دی کہ کم از کم انہیں فیصل مسجد کے احاطے ہی میں دفن کر دیتے۔ ہمارے پڑوسی ملک نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو ملک کا صدر بنا دیا اور ہم اپنے قومی ہیرو کو بے توقیر کرتے رہے۔ نثار میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ کسی دل جلے نے فیس بک پر اچھا کمنٹ دیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم 22 کروڑ غلاموں اور کیڑوں مکوڑوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اچھا ہوا، وہ مرد حر تھا، وہ آزاد ہوا اور نظر بندی سے اس کی جان چھوٹی۔ یاد رکھیے گا، فاطمہ جناح اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ تاریخ ہی میں نہیں لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رہتے ہیں، اور ایسے عظیم لوگوں کو بے توقیر کرنے والے تاریخ کے کوڑے دان ہی میں پڑے ملتے ہیں۔